یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الدہر کی آیت نمبر 23 تا آیت نمبر 31 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکور آیات کے حوالے سے پہلا سوال جو موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور سورۃ الدہر کی آیت 23 تا 31 میں اس پر کیا نصیحت کی گئی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ قیامت کے دن انسان کی کیفیت اور اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس آج کے دور میں کس طرح لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا علیما۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، سو آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور کہنا مت مانیے ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا، اور نام لیتے رہیے اپنے رب کا صبح اور شام، اور کسی وقت رات کو سجدہ کیجئے اس کے لیے اور اس کی تسبیح بیان کیجئے طویل رات تک۔ بے شک یہ لوگ چاہتے ہیں جلدی ملنے والے کو، اور چھوڑ رکھا ہے اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو۔ ہم نے ان کو بنایا اور مضبوط کیا ان کی جوڑ بندی کو، اور جب ہم چاہیں بدل لائیں ان جیسے لوگ بدل کر۔ بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اپنے رب تک کا راستہ اختیار کرے، اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمتوں والا ہے۔ داخل کرے گا جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں، اور جو گناہگار ہیں تیار ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور سورۃ الدہر کی آیت 23 تا 31 میں اس پر کیا نصیحت کی گئی ہے۔ سورۃ الدہر کی آیت 23 تا 31 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو انعامات اور نعمتوں کے بدلے شکر ادا کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے انعامات ہیں جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے محنت اور صبر کرتے ہیں۔ ان آیت کے ذریعے سے انسان کو بتایا گیا
کہ اللہ نے جو رزق اور انعامات دیے ہیں ان پر شکر گزار ہونا اور ان کا صحیح استعمال کرنا نہایت ضروری ہے۔ آج کے دور میں جہاں شکر گزاری کی کمی اور نعمتوں کا ضیاع عام ہے، یہ آیات ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے اور صبر اور شکر کو اپنانے کی ہدایات دیتی ہیں۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ حدیث مبارکہ شکر گزاری کی اہمیت کو بیان کرتی ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مہربانیوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ الدہر کی آیات میں اللہ کی رضا اور انعامات کے حصول کے لیے شکر گزاری کو اہمیت دی گئی ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ قیامت کے دن انسان کی کیفیت اور اللہ کے حضور میں جواب دہی کا احساس آج کے دور میں کس طرح لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکی اور اس کے لیے تیاری کی تاکید فرمائی ہے۔ قیامت کے دن انسان کا ہر عمل اس کے سامنے لایا جائے گا اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ آج کے دور میں جب لوگ آخرت سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، ان آیات کا پیغام یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ احساس کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، انسان کو نیکی اور برائی کی پہچان کراتا ہے اور نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ یہ حدیث مبارکہ انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے اور آخرت کی تیاری کا سبق دے رہی ہے۔ سورۃ الدہر کی آیات میں بھی اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ قیامت کا دن خوف اور اللہ کے حضور میں جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے اور نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔